انسانی تاریخ کی سب سے بڑی نسل کشی کرنے والا ظالم ایڈولف ہٹلر ایک جمہوری ملک میں کیسے اقتدار میں آیا؟ کہانی پہلی جنگ عظیم کے اختتام پر شروع ہوتی ہے۔ 1918 میں اتحادیوں کی کامیاب پیش قدمی کے ساتھ جرمنی نے محسوس کیا کہ اب اس کی جنگ میں فتح ناممکن ہے اور اس نے جنگ کو ختم کرنے کے لیے ایک جنگ بندی پر دستخط کر دیے۔ جیسے ہی جرمنی کی شاہی حکومت گر گئی تو ملک بھر میں سیاسی بے چینی اور کارکنوں کی ہڑتالوں میں اضافہ ہوا۔ ملک میں کمیونسٹ انقلاب کے خوف سے بڑی سیاسی جماعتیں بغاوتوں کو کچلنے کے لیے اکٹھی ہو گئیں اور ڈیموکریٹک ویمار ریپبلک قائم کیا۔ نئی حکومت کے اولین کاموں میں سے ایک اتحادیوں کی طرف سے مسلط کردہ امن معاہدے کو نافذ کرنا تھا۔ اپنے علاقے کا 10واں حصہ کھونے اور اپنی فوج کو ختم کرنے کے علاوہ جرمنی کو جنگ کی مکمل ذمہ داری قبول کرنی پڑی اور اس کی پہلے سے کمزور معیشت کو جنگی معاوضہ ادا کرنا پڑا۔ اس سب کو بہت سے قوم پرستوں اور سابق فوجیوں نے ذلت کے طور پر دیکھا۔ ان کا خیال تھا کہ اگر فوج کو سیاست دانوں اور مظاہرین نے دھوکہ نہ دیا ہوتا تو جنگ جیتی جا سکتی تھی۔ ہٹلر کے لیے یہ خیالات جنون بن گئے اور اس کی متعصبانہ سوچ نے اسے یہودیوں پر الزام لگانے پر مجبور کیا۔ ایک ایسا معاشرہ جس میں بہت سے یہود مخالف موجود تھے ہٹلر کی باتوں پر اتفاق کیا۔ اس وقت تک لاکھوں یہودی جرمن معاشرے کا حصہ بن چکے تھے، لیکن بہت سے جرمن انہیں باہر کے لوگ سمجھتے رہے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد یہودیوں کی کامیابی نے بغاوت اور جنگی منافع خوری کے الزامات کو جنم دیا، تاہم ہٹلر نے ان الزامات کے ساتھ کامیابی حاصل کی۔ جب اس نے ایک چھوٹی قوم پر سیاسی پارٹی میں شمولیت اختیار کی تو وہ اپنی تقریری مہارت کی وجہ سے پارٹی کا لیڈر بن گیا اور تیزی سے بڑے ہجوم کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ یہودی مخالف خیالات کو عوامی احتجاج کے ساتھ ملاتے ہوئے نازیوں نے کمیونزم اور سرمایہ داری دونوں کو جرمنی کو تباہ کرنے کی بین الاقوامی یہودی سازش قرار دیا۔ نازی پارٹی شروع میں مقبول نہیں تھی۔ حکومت کا تختہ الٹنے کی ناکام کوشش کرنے کے بعد پارٹی پر پابندی لگا دی گئی اور ہٹلر کو غداری کے الزام میں جیل بھیج دیا گیا، لیکن تقریباً 1 سال بعد رہائی پانے کے بعد اس نے فوری طور پر تحریک کی تعمیر نو شروع کر دی۔ اور پھر 1929 میں گریٹ ڈپریشن ہوا۔ اس کی وجہ سے امریکی بینکوں نے جرمنی سے اپنے قرضے واپس لے لیے اور پہلے سے ہی مشکلات کا شکار جرمن معیشت راتوں رات تباہ ہو گئی۔ ہٹلر نے لوگوں کے غصے کا فائدہ اٹھایا اور انہیں جرمنی کی سابقہ عظمت کو بحال کرنے کا وعدہ کیا۔ اہم پارٹیاں بحران کو سنبھالنے میں ناکام ثابت ہوئیں، جبکہ لیفٹ ونگ اپوزیشن اندرونی جھگڑوں کی وجہ سے بہت زیادہ بکھر چکی تھی، اور اس طرح کچھ مایوس عوام نازیوں کی طرف بڑھ گئی، جس نے صرف 2 سالوں میں اپنے پارلیمانی ووٹوں کو 3% سے کم سے 18% تک بڑھا دیا۔ 1932 میں ہٹلر صدارتی انتخابات کے لیے کھڑا ہوا اور جنگ کے ہیرو جنرل وان ہنڈنبرگ سے الیکشن ہار گیا، لیکن 36% ووٹوں کے ساتھ ہٹلر نے اپنی حمایت کا مظاہرہ کیا۔ اگلے سال مشیروں اور کاروباری رہنماؤں نے ہنڈنبرگ کو اس بات پر راضی کیا کہ وہ ہٹلر کو بطور چانسلر مقرر کریں، اس امید پر کہ وہ اس کی مقبولیت کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں گے۔ اگرچہ چانسلر پارلیمنٹ کا صرف انتظامی سربراہ تھا، ہٹلر نے اپنے عہدے کی طاقت کو مسلسل بڑھایا، جبکہ ان کے حامیوں نے نیم فوجی گروپس بنائے اور سڑکوں پر مظاہرین سے لڑائی شروع کی، جس پر ہٹلر نے کمیونسٹ بغاوت کا خدشہ ظاہر کیا اور دلیل دی کہ صرف وہی امن و امان بحال کر سکتا ہے۔ پھر 1933 میں ایک نوجوان کارکن کو پارلیمنٹ کی عمارت کو آگ لگانے کا مجرم قرار دیا گیا۔ ہٹلر نے اس واقعے کو بہانہ بنا کر حکومت کو ہنگامی اختیارات دینے کے لیے راضی کیا۔ کچھ ہی مہینوں کے اندر آزادی صحافت کو ختم کر دیا گیا، دوسری پارٹیاں توڑ دی گئیں اور یہودی مخالف قوانین منظور کر لیے گئے۔ ہٹلر کے بہت سے ابتدائی بنیاد پرست حامیوں کو ممکنہ حریفوں کے ساتھ گرفتار کر کے پھانسی دے دی گئی، اور جب اگست 1934 میں صدر ہنڈنبرگ کا انتقال ہو گیا تو یہ واضح تھا کہ کوئی نیا انتخاب نہیں ہوگا۔ پریشان کن بات یہ ہے کہ ہٹلر کے بہت سے ابتدائی اقدامات میں بڑے پیمانے پر جبر کی ضرورت نہیں تھی۔ ہٹلر کی تقاریر نے لوگوں کے خوف اور غصے کا فائدہ اٹھا کر ان کی حمایت اپنے اور نازی پارٹی کے لیے استعمال کی۔ اس اثنا میں تاجروں اور دانشوروں نے رائے عامہ کی جانب رہنا چاہا اور ہٹلر کی حمایت کی۔ انہوں نے اپنے آپ کو اور ایک دوسرے کو یقین دلوایا کہ اس کی زیادہ تر سخت بیان بازی صرف دکھاوے کے لیے ہے۔ کئی دہائیوں بعد بھی ہٹلر کا عروج اس بات کا انتباہ بنا ہوا ہے کہ جمہوری ادارے ناراض ہجوم کے سامنے کتنے کمزور ہو سکتے ہیں، اور ایک رہنما ان کے غصے اور خوف کا فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہے۔